أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور بلا شبہ یقیناً آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ وہ بچ نکلنے والے نہیں تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اقوام کی تباہی کا ذکر ہے اور اس آیت کریمہ میں افراد کی تباہی کا ذکر ہے، تاکہ مکے کے جو افراد اور جو متکبرین اور جو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں تنبیہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ابو لہب اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط اور اس قسم کے جو بگڑے ہوئے سردار ہیں ان کو ان لوگوں کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو فرمایا کہ قارون جو اپنی دولت کی وجہ سے مغرور تھا اور تکبر میں مبتلا تھا، اور ایک فرعون جو حکومت کی وجہ سے مغرور تھا اور تکبر کا شکار تھا، اور ایک حامان جو وزارت کی وجہ سے مغرور تھا اور تکبر کا شکار تھا۔ ان کے پاس اللہ کے نبی واضح دلائل لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا، اور پھر انجام ان کا یہ ہوا کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا تو ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو میں جیسا جیسا کسی کا جرم تھا ویسی ویسی ہی اس کو سزا دی گئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا بعض قومیں وہ تھیں جن پر پتھروں والی ہوا بھیجی گئی،
تیز آندھی اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ ان میں سے ایک تو ہے قوم عاد، جن پر ایک پتھریلی ہوا 7 راتوں تک اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اور ایک ہے قوم لوط۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط، کہ ہم نے ان پر پتھروں والی ہوا بھیجی مگر آل لوط کو ان میں سے بچا لیا۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قومیں وہ تھیں جن کو چیخنے اور زلزلے نے پکڑ لیا۔ ان میں ایک تو قوم سمود تھی اور ایک قوم شعیب تھی، وہ بھی چیخ سے اور زلزلے سے ہلاک کیے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اس سے مراد قارون ہے جسے ہم نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان سے مراد قوم نوح اور قوم فرعون، ان کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور فرمایا یہ ساری سزائیں دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایسے انجام کا انتخاب کیا اور ایسے برے اعمال کیے جس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال کی طرح ہے، اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بلا شبہ سب گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار بناتے ہیں وہ سب مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا۔ فرمایا تم پتھروں کو پکارو، درختوں کو پکارو، چاند اور ستارے کو پکارو، جنات کو پکارو، یا انبیاء اور اولیاء کو پکارو، یا اللہ کے کسی نیک بندے کو پکارو، سب کے سب اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ اللہ پاک طاقتور ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں۔ جس کو اللہ کچھ مدت کے لیے کچھ اختیار دے دے وہ اسے استعمال کرتا ہے، لیکن اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اتخذت بیتا، ایک باریک نفیس دھاگے کے ساتھ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، بہت خوبصورت اور بڑا ڈیزائنش، اور گھر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے رہنے والے کو گرمی سے، سردی سے، بارش سے، آندھی سے اور حملہ آور سے بچاتا ہے۔ لیکن مکڑی کا گھر نہ تو اس کو گرمی سے بچاتا ہے، نہ سردی سے، اور نہ آندھی سے، نہ ہوا سے، اور نہ ہی کسی حملہ آور سے۔ انگلی کے ایک اشارے سے وہ گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی سہارا نہیں، یہ بالکل بے سہارا ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ مکڑی کے جالے کی طرح نہایت بودا اور کمزور ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں۔
من شیء کوئی بھی چیز ہو وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو میں اللہ کو ان کی حرکات و سکنات سب معلوم ہیں، اور اللہ پاک چونکہ خود غالب ہے اس لیے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اور چونکہ وہ خود حکیم و دانا ہے اس لیے اسے کسی مشورے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم رکھنے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور میں یہ مثالیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال، لیکن مثال دیتے وقت اس کی حالت کا لحاظ رکھا جاتا ہے جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ مثال دینے والے کی شان و عظمت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ پاک یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، فرمایا کہ ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جو اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، اور انسان کو بھی اس دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ چند دن کھیل لے، کود لے، کھا لے، پی لے، سو جائے اور بچے پیدا کر لے اور پھر مر جائے، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا کہ چلو جی 4 دن کے لیے ایک دنیا کو بناؤ پھر اس کو توڑ پھوڑ دو اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہنے والوں کا حساب ہوگا۔ ترجمہ ایک بار۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ بچ نکلنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھریلی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ
ومنهم من اغرقنا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا. وما كان الله ليظلمهم، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے ہیں. کمثل العنکبوت، ایک مکڑی کی مثال کی طرح ہے. اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور یقیناً سب گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں. من شیء، کوئی بھی چیز. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑے غلبے والا بڑی حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم رکھنے والے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.